حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹ ڈھونڈنے نکلا۔ اے میرے قریب محبوب، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے ان 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پہ بیٹھا تھا۔ اس کو جا کر کے میں نے کہا 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجور کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے فٹافٹ پوچھا پھر اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ یہ بات سن کے میرا کلیجہ نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر بچی تمہیں دے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا نہیں 2 نہیں، یہ جو جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا یہ بھی لے لیں گے۔ جناب صعصع بن ناجیہ عرض کرنے لگے اے محبوبہ، میرے کریم رسول، میں نے نہ اس کو کہا ایک آدمی میرے ساتھ بھیج، مجھے گھر چھوڑ آئے اور اونٹ میں اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کے ایک بچی لی۔ حضور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی کو۔ حضور میں روز جاتا، اسے دودھ پلا رہی ہوتی، حضور وہ اسے کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں ڈھونڈنے لگا، حضور میں 3 اونٹ دے کے ایک بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، اور حضور میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہے۔ اے آمینہ کے لال، بتا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا، داڑھی پہ آنسو گرنے لگے، اٹھ کے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے، یہ اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے اسلام کی دولت دے دی، یہ اجر ہی تو ملا ہے، یہ ملا ہے اجر۔ اور محبوب فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن بھی رب کریم تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایمار غفاری رضی اللہ تعالی، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی۔ اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو 10 آجے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟
وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئیں، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر، اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی، ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی، یہ کام میرے لیول کا نہیں،
جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے. اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں. لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں. قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین، میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا جمعہ پڑھنے. تو حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا، میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے، اور یہاں تک جو باریک چیزیں سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار بھی یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ، تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے. نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں. اور غریبوں تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا. چپ کے حضور گئے. وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا، ریڑی والا، اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی یہ تیری خیر ہوگی. او بھائی کیا انداز ہے. میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے. جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے. آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں. آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے. حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. نہیں اپنی بولی چ گل کرنے. حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا، قربان جائیں. حضرت انس کہتے یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں. اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا. کہنے لگا سوڑیا تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو نہیں مجھے تیرا ایڈریس بتاتی. حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی. نبی پاک رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے. قربان جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے.
نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا، صرف چہرہ، رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، یہ تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے، مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا، میرا نہ روپ ہے نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ کوئی اور میرے پاس خوبی، مجھے کون خریدے گا؟ لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے، مجھے کون خریدے گا؟ اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا، وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوں، تینوں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا، اس کا رخ ٹیرا اور پھر سینے سے لگا، فرمایا چپ کر، یہ تو نہیں کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے، بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو، تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے۔ تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی، والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی، اور بڑی باتیں ہیں، بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے پر پاکیزہ بڑی ہے۔ کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا، میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا۔ باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس میں پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، روح ہی پرواز کر۔ کشتگان خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ۔ صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی۔ جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھتا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے۔ حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد میں کیا لکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی، قبر کے اندر سے بولا کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بولا۔ کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پائے۔ جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لیں، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
صحابہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے. کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے. عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا. مجھ سے راضی ہو جائے. بندے اللہ سے راضی یہ نہیں راضی ہوتے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ. امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے. جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی. انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے. ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے. حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک. کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو
اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا اس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا، اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا۔ ہاں، وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں، آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ اللہ کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم نے واہ اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر۔ حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے، تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں ابھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی، تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کون؟ کس کے پاس؟ نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ؟ حکمران وقت، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس۔ دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز کہ نا وہ والی دکھاؤ، تو کہیں گے لینی ہے تو لے، تو جا۔ اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں، نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا۔ مزاج بدل جاتا ہے، غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں۔ ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں، سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے۔ اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے، بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے۔ ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں، ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے، بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد۔ جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے۔ یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے۔ اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی۔ کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں، ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے۔ حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا۔ حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں، کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے، اللہ کوئی ایک بھیجنا۔ حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا
جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زیادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا، کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا، کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے، جو آنسو پونچھے لوگوں کے۔ لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے۔ میرے عزیزو، اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے، اس نہج پر۔ حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا 2 لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ پتہ نہیں وہاں سارے نعرے ہی غلط ہیں، کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط۔ وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما۔ وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں، نظر کرم ہو جائے۔ یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، او ویکھو ایک پہ سندا کروڑاں دیا بولیاں۔ وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے، کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان 2 لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نے ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، کہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں وہی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس، تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا۔ بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی، نوکری۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، تو حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مفسر، محدث، محقق، مفتی بنا دیں۔ حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما۔ تو سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی؟ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی، مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا۔ حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے، فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں۔
پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے. 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس بن مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ. کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں, میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں, خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں, خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی ہوں لڑ پہ نہیں, کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں, اب تو گزر گیا دور, اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں, گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو, بچے کام کراتے ہیں, بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے, تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کرے, رکھ لیں چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا, مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا, شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا, پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے, یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں, سارے ہو گئے, حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے. فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا, بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے. گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے, وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا, نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا. سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے, آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی, دستار تو اس کی جو پڑھے گا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو یار پڑھا, گھر پڑھا, ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو مجھے والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا, وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے, کوئی شے نہیں. یہ ماجرا کیا ہے. پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی, کسی صوفی نے کی, لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے, ماتھا بھی چومتے تھے. اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار, مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی, مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے, جائے گا تو نہیں. تو رو پڑا. کہنے لگا سوڑیا جائے تو وہ جس کے پلے کوئی شے ہو, آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں, مجھے کس نے رکھنا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا. اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی, پڑھا پڑھایا کچھ نہیں, پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا, وہ جو اڑ جاتا تھا نا وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا. یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے, اسے بھی دیکھ. یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں, اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے. میں قریب گیا, میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں, کہاں جا رہے ہو. کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے, امجد علی دیر نہ کر یار, کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے, میرے مرشد کا بیٹا, میرے شیخ کا پوتا, یار ذرا جلدی کر. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ. انہیں اگر فتوے لکھنے آتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پہ, اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں. کہنے لگے نا پتر, میں نے بڑا نمک کھایا اس گھر کا, میں نے بڑی نوکری کری ہے, میری اپنی ڈیوٹی ہے, تمہاری تو نہیں نا. میرے شیخ فرماتے ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں, ایک مسافر اترتا, اس کے قریب جاتے ادب سے سلام لیتے تو کہتے
مریرہ شریف سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے ہیں وہ مسافر گزر جاتا، دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے. کہتے وہ اس کے آستانے سے تو نہیں آئے، ادھر سے تو نہیں کوئی آیا. کہتے سارے گزر گئے، جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے، ٹرین چل پڑی. تو میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی، شہزادے تو آئے نہیں. کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی، پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے ہیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام. دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے. یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہیں نا، اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا. خشکی اور پھر خشکی اور پھر خشکی. ایک دن پیر صاحب نے کہا، نوری میاں صاحب، کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں، تو 2 کتے مل جائیں نا کبھی، تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے، 2 کتے مل جائیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو عالم تھے، ان کا کتوں سے کیا لینا دینا؟ حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے. 2 کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے. فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے. نہیں آپ کا تو یہ شوگر لینی، تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالی. اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا، اس کے ذائقے کا نہیں پتا، وہ کس سٹیج کا آدمی ہے، سٹیٹس کیا ہے طریقت میں، شریعت میں، عشق میں. دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے. تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں 4 پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے او نہ تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کدھر گیا ذوق، کدھر گیا وہ درد؟ اور پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی، جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی، تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا، تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے. دل میں نبی کی یاد نے تیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا. دل میں نبی کی یاد نے تیرا جما لیا. انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر. میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا. دل نے نبی کی یاد نے تیرا جما لیا. انہوں نے نا ساری زندگی، یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ایک سید صاحب تھے، مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی. تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک. تو وہ سید صاحب ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں. تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا.
وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھیں تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانیاں ہیں، تو آپ مہربانی کریں، یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی میں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان۔ یار تھوڑا بہت دو چار لفظ جس بندے کو آ جائے نا، دو چار لفظ، میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں، میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے، کسی بزرگ کی بات پڑھو، کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو، کوئی درد ہو، یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں، میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جانتا میں اعزاز دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی، یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا اعزاز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم سے محبت کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی، انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی ٹھیکا نہیں پڑنے دیا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ تھوڑے دو چار لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے، وہ ہر چیز کو کلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے، اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی عہدہ مل جائے، بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے، اور اگر چار لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، راز تو نہیں ہو گیا آپ لوگ، میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے، میری خلاف تھے، او خدا کے بندے غلامی اصل چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا لوگوں سے پوچھتے، جب کوئی مدینے سے آتا، مکے سے آتا، حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا ہے، پکی بات ہے حضور؟ ہاں۔ فرمایا چلو چلیں، حضرت جی وہ لکھنا نہیں؟ تو میں آ کے دیکھتے ہیں، حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے ہیں، کہتے دوڑنے لگے، وہ جوتے گانٹ رہا تھا، جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہاں مدینہ شریف گئے تھے۔ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے، بھائی آج مدینے گئے تھے؟ کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے، میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جبہ کہیں، پگڑی کہیں، قلم کہیں، شاگرد کہیں، مرید کہیں، اور اندر نہیں، حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں، چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے، اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دیے، لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا، وہ بھی پیر، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ دل میں نبی کی یاد نے تیرا جما لیا، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا، تو نے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا، دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا۔
سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، سینے میں ہے بہار کا میلہ لگا ہوا، سینے میں ہے بہار کا میلہ لگا ہوا، جب سے تمہارے دید کو مہماں بنا لیا،